اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز، آج ہم سورہ بقرہ کی انشاءاللہ آیت نمبر 269 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے، اور آج کے لیکچر میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بلٹ پوائنٹس یہ ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا کر دے اسے اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت بڑی خیر جو ہے وہ دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور پھر آخر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو لوگ خفیہ طور پر اعلانیہ طور پر دن اور رات میں جو ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا اس دن جس دن سب لوگ غم اور حزن کا جو ہے وہ شکار ہوں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کی بلٹ پوائنٹس ہیں۔ تو آئیے آج کا جو لیکچر ہے اس کو باقاعدہ جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ حکمت دے دے اسے بہت بڑی خیر کثیر مل گئی، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ حکمت دے دے تو اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ دیکھیں انفاق کا ٹاپک چل رہا ہے اور حکمت کی بات آ گئی ہے، تو ذرا ان چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے یعنی انفاق کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس کے اوپر جو ہے نا کرم نوازی ہو گئی ہے کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے اپنے مال کو اپنے رب کی راہ میں لگانا ہے، یعنی یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دانائی عطا کر دی ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا، جو اپنے مال میں سے جو ہے وہ صدقہ خیرات نہیں نکالتا، انفاق نہیں کرتا، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ ہم خودکشی والے شخص کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا بے وقوف تھا فلاں شخص، اس نے یہ کام کیا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ایسی بے وقوفی کرنا پسند کرے گا کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کہلائے جائیں کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بالکل ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ تو اب کیا سبق لینا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور ایسی بے وقوفی بالکل نہیں کرنی کہ اس کو سینت کر رکھنا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر صرف اور صرف عقل والے۔ عقل والے جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل ہی والوں کو سمجھ آتی ہے کہ مال اللہ کی راہ میں دینے سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ کوئی بے وقوف اور سر پھرا اور جو جسے کہا جائے گا نا کہ خطی انسان ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ میں جو اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہوں اسے مال میرا کام ہو رہا ہے۔ ورنہ جس کے پاس فہم ہے، فراست ہے، شعور ہے، اس کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ میں جب اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ مجھے 700 گنا واپس لوٹائے گا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ جو ہے وہ مجھے میرے جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ واپس کر سکتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ کو سب کا علم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جو بھی انسان جو ہے وہ جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہے یا کوئی بھی نظر مانتا ہے تو اللہ کے علم میں، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان نے جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 2342 میں آتا ہے کہ اللہ پاک مال سے صدقہ قبول کرتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتا ہے چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ جل شانہ اس کو اپنی ہتھیلی میں لیتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ جتنا پہاڑ بڑا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ جل شانہ اس کو اپنے پاس سنبھالتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے اونٹ کے بچے یا اس طرح کسی جانور کی جو ہمارا جو پیٹ ہو گھر میں اس کی جس طرح ہم کیئر کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اسی طرح ہمارے صدقات کو جو ہے ان کی قدردانی کرتا ہے، ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اور انسان جب ان کا اجر دیکھے گا تو کہے گا میں نے تو اتنی چھوٹی سی چیز دی تھی اور اللہ جل شانہ نے تو اس کا اتنا بڑا اجر دیا ہے۔ وہ یہی ہوگا کہ اللہ کے پاس انسان کا وہ کیا ہوا صدقہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ تبدوا الصدقات
فَنِعِمَّا ہی، اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم خفیہ طور پر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جل شانہ کو اس کی خبر ہے. اللہ ہر چیز سے جو ہے وہ باخبر ہے. انسان اللہ کی راہ میں ظاہر کر کے صدقہ کرے تو یہ بھی اچھا ہے، یعنی سب کے سامنے کر رہا ہے، ٹھیک اچھا ہے، یہ بھی عمل اچھا ہے. لیکن اگر وہ مخفی طور پہ خفیہ طور پہ صدقہ کر رہا ہے تو یہ صدقہ زیادہ افضل ہے. آپ کو میں بتاؤں قیامت کا جو دن ہوگا نا، ہم اس دن نا ننگے بدن ہوں گے، مرد جو ہے وہ نامختون ہوں گے، یعنی ختنے کے بغیر ہوں گے. جیسے انسان بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جس حال میں وہ ہوتا ہے نا بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ ہم لوگ قیامت کے روز ہوں گے. اور اتنی گرمی ہوگی، اتنی شدید گرمی ہوگی کہ انسان اپنے نا پسینے، کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ پیٹ سے اوپر، کچھ پورے، اور کچھ پورے کے پورے جو ہے نا وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے گرمی کی شدت سے. تو خود سوچیں کہ اس گرمی میں جن لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ کون لوگ ہوں گے. 7 اشخاص کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 660، کہ جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے انصاف کرنے والا بادشاہ، اور پھر آتا ہے وہ نوجوان جس نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی. پھر تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کو جو ہے نا ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا جو ہے اس کا خیال آتا رہتا ہے کہ میں اگلی نماز کے لیے کب جاؤں گا مسجد میں. چوتھے وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور ان کے ملنے اور ان کے بچھڑنے کی جو وجہ ہے وہ یہی محبت ہے. 5واں وہ شخص ہے جیسے کسی باعزت اور حسین عورت نے بلایا ہو اور اس نے کہہ دیا ہو کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور 6واں وہ شخص جس نے صدقہ دیا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، یعنی اتنا مخفی طور پہ، اتنا چھپا کر صدقہ دیا اس نے. اور 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ان 7 اشخاص کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. تو ان میں ایک وہ بھی ہے جو کہ چھپا کر صدقہ کرے گا، اور چھپا کر صدقہ کرنا جو ہے وہ انسان کو نا بہت ساری جو ہے نا برائیوں سے نا انسان کو دور کر دیتا ہے. اور یہ عمل انسان کی نا تزکیہ نفس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ بہت سے گناہ اس عمل سے انسان کے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اور اسی طرح اعلانیہ صدقے کی بھی جو ہے وہ بھی فضیلت ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے. کیونکہ اعلانیہ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوروں کو ترغیب مل جاتی ہے. تو جیسے کہ ہمارے پاس ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم میں 2351 نمبر پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ انہیں حکم دیا. تو اب سب صحابہ جو ہیں وہ بیٹھے میں، تو اتنے میں ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں. تو ان کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہاتھ جو تھے اس تھیلی کو اٹھانے سے عاجز تھے، یعنی کہ ان کے پاس اتنا تھوڑا مال تھا. اور سب صحابہ جو تھے وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا کچھ ہے تو ہم کیسے اٹھ کے دیں، یعنی وہ اس چیز میں شرم محسوس کر رہے تھے، عار محسوس کر رہے تھے. تو اتنے میں وہ صحابی اٹھے اور انہوں نے سٹارٹ کیا، بیس رکھی اس کام کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ وہاں پر کپڑوں اور کھانے کا جو ہے وہ ڈھیر لگ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ دھمک رہا تھا کہ اس چیز کو دیکھ کر، کیونکہ جیسے ایک شخص نے سٹارٹ کیا تو ساروں نے، سب کا جو ہے وہ سب کو انکریجمنٹ ہو گئی، سب کو جو ہے وہ موٹیویشن مل گئی کہ ہاں بھئی ہم بھی دے سکتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ پہلے ایک جو ہوتا ہے نا پہلا سٹیپ رکھنا وہ مشکل ہو رہا تھا سب کے لیے کہ شاید ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا. تو وہ کرتے کرتے جو ہے وہ ڈھیر لگ گیا چیز کا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ عمل کیا ان کے نامہ اعمال کا جو ثواب ہے، یعنی کہ ان کو اپنا نامہ اعمال کا ثواب بھی ملے گا، اور اس شخص کو بھی ان کی نیکیوں میں سے جو ہے وہ اجر ملے گا. اور شعب الایمان میں یہ روایت آتی ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، اور اعلانیہ صدقہ کرنا جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھے اعلانیہ صدقہ کرتے ہوئے کہ ریاکاری جو ہے نا اس سے بچے، اپنے آپ کو ریاکاری کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ ریاکاری جو ہے نا وہ سارا انسان کا جو عمل ہے اس کو ویسٹ کر دیتا ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جل شانہ جو مخاطب ہے کہ ان کو بتا دو جو بات بھی ہے، یعنی کہ آپ نے بتا دیا ان کو، اب ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پکڑ کر ان سے یہ عمل کروانا ہے، ان سے انفاق کرانا ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے.
وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے بھلا، یعنی انسان جو بھی خیرات کر رہا ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں انفاق کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کو خود ہی پہنچ رہا ہے۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ انسان ساری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال، حتیٰ کہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا یا پھر صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ یعنی جو کھا لیا پی لیا وہ بھی ایک طرح سے تو ضائع ہی ہو گیا، یعنی کہ انسان وہ بھی لگ ہی جاتا ہے ایک طرح۔ اصل مال انسان کا وہی ہے جو اس نے صدقہ کر کے جو ہے وہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ سیو کر لیا۔ تو صحیح وہی چیز ہے، ہمارا اصل مال وہی ہے۔ دیکھیں اس آیت سے یہ سبق ہم نے لینا ہے کہ جو بھی ہم خرچ کریں گے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، وہ ہمارے اپنے ہی لیے خیر ہے، وہ ہمارے ہی لیے ہے۔ جب بھی اپنے مال سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نکالے نا تو یہی سوچیں کہ یہی ہمارے حصے میں آنے والا ہے، یہی مجھے ملے گا۔ ہم جب اپنا کوئی ڈریس خرید رہے ہیں، اپنے شوز خرید رہے ہیں، اپنی کوئی بھی گھر کی گروسری وغیرہ جو بھی خرید رہے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جب ہم دینے لگتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، اس کا تو پتہ نہیں کیا، ہمیں ایک وسوسہ آتا ہے انسان کو۔ لیکن جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ یہی چیز ہمارے لیے بچے گی، باقی سارا ویسٹ ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس چیز کو ٹیکل کر لیتا ہے۔ پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے جو ہے وہ بخل سے کام نہیں لینا، اب میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دینا ہے کھلے دل کے ساتھ۔ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یعنی انسان جو بھی خرچ کرتا ہے اس میں اس کا مقصد یہی ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنے رب کی رضا مل جائے اور میں اپنے رب کا چہرہ دیکھوں۔ ہم دیکھیں جنت میں سب سے بڑی جو نعمت جنتیوں کو دی جائے گی نا تو وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے 2552 کے، جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ابھی تم لوگوں کے لیے کچھ اور انعامات بھی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے چہرے جو ہے وہ روشن کر دیے، آگ سے ہمیں بچا لیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اب اور کون سا انعام ہے؟ تو اس پر حجاب جو ہے وہ ہٹ جائے گا، یعنی اللہ جل شانہ جو ہے ان کے سامنے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جنتیوں کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نعمت نہیں ہوگی۔ یعنی جب وہ اللہ کا دیدار کر لیں گے تو انہیں جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت۔ اور یہی مضمون جو ہے وہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ تم لوگ جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہیں اس کو دیکھنے میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یعنی جس طرح انسان دن کے وقت بالکل کوئی بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھ لیتا ہے ایزیلی، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور جس طرح انسان رات کو چاند، جیسے کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے لیلۃ البدر، کلیئر گول جو چاند ہوتا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے نا انسان کی نا ہر چیز سے انسان کا دھیان ہٹ کے چاند کی طرف دھیان ہوتا ہے، یعنی بالکل صاف موسم ہو تو جس طرح تمہیں چاند نظر آ رہا ہوتا ہے رات میں اور دن میں سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے جنت میں۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہے اپنا دیدار کرائے، اپنے چہرے کا دیدار کرائے، اور ہمارے تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے چہرے کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا اجر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ بالکل بھی حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ تم نے جو اللہ کی راہ میں مال دیا ہے اس کا بالکل تمہارا جو اجر ہے، اگر تمہاری نیت ٹھیک تھی تو اللہ نے اس کو سیو کر لی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم نے اگر دیا ہے تو تمہیں پتہ چلا کہ بھئی میرا تو وہ مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اللہ جل شانہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ اچھا، اس آیت کی ایک اور توجیہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ ہے نا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ پر نہیں ہے ان کو ہدایت پہنچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے غیر مسلم جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو جو ہے وہ ناپسند کرتے، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ وغیرہ دینے سے جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھے، ان کو نہیں دیتے تھے۔ تو جب یہ آیت آئی تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے ان غیر مسلم رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ صدقہ وغیرہ جو ہے وہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ کہ ان کو ہدایت دینا، ان کو دین کی طرف لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو، ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ خیرات دیتے رہو ان کو بھی،
اور تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو. کیونکہ ہم دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اسلام سے دور کیوں جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے, لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے, اتنے سخت ہو جاتے ہیں, اتنے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ڈنڈا بردار ہو کے وہ اسلام کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ ان سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس آیت سے یہ بھی ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کو بھی جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے, اور کوئی اگر برا شخص ہے, مثال کے طور پہ کسی کو کہا جاتا ہے معاشرے میں کہ بھائی یہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کسی کو صدقہ خیرات کرنے لگے تو ہاں یہ بندہ تو بہت اچھا ہے, اور کسی کوئی برا ہو جو کہ تھوڑا سا نوٹوریس ہو لوگوں میں تو کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے, اس کو نہ دو, نہیں ایسے کو بھی دیں تاکہ اس کا دل بھی اسلام کی طرف مائل ہو. کون جانے کہ کس میں کیا خیر چھپی ہوئی ہے. تو یہ چیز بھی سمجھیں کہ اس طرح بسا اوقات لوگوں کا جو وہ ہے نا اسلام کی طرف ان کا جو ہے وہ مائل ہونے لگ جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے بڑا محبت کا مذہب ہے, بڑا پیار کا مذہب ہے, کیونکہ یہ اکثر جو چیزیں ہیں لوگ سختی میں کرتے ہیں اور وہ پھر لوگ جو ہے وہ دین سے اور متنفر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس آیت سے ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ ہم جو صدقہ ہے وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں لا یستطیعون ضربا فی الارض, جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو آپ لوگوں نے جو انفاق کرنا ہے, اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں تم نے جو انفاق کرنا ہے اس کے سب سے زیادہ مستحق میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو میرے کام کے لیے وقف کر دیا ہے, میرے دین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دی ہے, جو قرآن سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, جنہوں نے اپنا فل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیووٹ کر دیا ہے دین کے لیے. ایسے لوگوں کی تمہیں مدد کرنی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن سیکھ رہا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے, روٹی تو اس نے بھی کھانی ہے, پیٹ تو اس کے ساتھ بھی ہے. اب وہ روٹی جو ہے وہ کہاں سے وہ کمائے گا؟ اب وہ روزگار میں اگر لگے گا, نوکریاں کرے گا تو دین کیسے سیکھے گا؟ ان پیرالل دونوں چیزیں چلانا جو ہے وہ مشکل ہے, کیونکہ 24 گھنٹے اس کے پاس بھی ہیں, 48 گھنٹے تو نہیں ہے نا. تو ایسے لوگوں کو جب آپ کوئی شخص ایسا ہو جو دین سیکھ رہا ہے یا لوگوں کو پڑھاتا ہے یا دعوت کا کام کرتا ہے, یعنی اللہ کا کام کر رہا ہے وہ, تو ایسے انسان کو جب آپ روزی روٹی کی فکر سے جب آپ آزاد کرو گے اور وہ ریلیکس ہو کے پڑھے گا, تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین جو ہے نا جو ہے تمہارا اس چیز کی جو ہے وہ شک ہے کہ تم اپنے مال کو انفاق اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کرو, میرے ایسے بندوں کی مدد کرو جو میرا کام کر رہے ہیں, جو میرے کام میں گھرے ہوئے ہیں, روک لیے گئے ہیں. روک لیے گئے ہیں کس چیز سے روک لیے گئے ہیں؟ یعنی ان کاروبار کرنے سے, اور یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ نوکریاں وغیرہ اور یہ جیسے عام لوگ جیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی مدد کرو. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے, تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. یعنی تم ان کے چہروں سے تم ان کو پہچانو, یعنی وہ ایسے ہوں گے لوگوں کے آگے سوال نہیں کریں گے کہ ہمیں بھائی دے دو, ہماری مدد کرو, یعنی لوگوں کے پیچھے پڑ کے چمٹ کر جو لوگوں سے وہ مانگ رہے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے, ایسے نہیں ہوں گے وہ. یعنی تمہیں خود ان کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا, ان کے چہروں پر فاقوں کے آثار ہوں گے, ان کے گھر کے حالات پتہ چل رہے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 6452 کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے, یہ بھی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی. یعنی یہ لوگ دین سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور بتاتے تھے کہ میرے جو باقی ساتھی تھے وہ دن میں جو ہے وہ مزدوری وغیرہ کر لیا کرتے تھے, لیکن میں تب بھی جو ہے وہ مزدوری نہیں کرتا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا. اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 5000 سے زائد جو ہے وہ حدیث آپ نے روایت کی ہیں, یعنی اتنا نالج آپ نے لیا. تو سب سے زیادہ نالج میں آپ آگے بڑھ گئے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پورا کا پورا دین کے لیے وقف کر دیا. اور حالات یہ تھے کہ فاقوں سے جب آپ کو فاقہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ میں الٹا لیٹ جاتا تھا, کیونکہ مجھے بھوک سے نا اپنی اس بھوک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں الٹا لیٹتا تھا, اور لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ اس کو مرگی ہوئی بھی ہے. تو بتاتے ہیں کہ ایک بار ایسے ہی تھا میرے ساتھ, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو انہیں نہیں سمجھ آئی, اور اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو انہیں بھی نہیں سمجھ آئی کہ کیا مسئلہ ہے, کیونکہ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ میرے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت
حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے رکھا اور فرمایا ابو ہریرہ پیتے جاؤ اس کو. تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس دودھ کو پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جا رہے تھے ابو ہریرہ اور پیتے جاؤ. تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے اس کو اپنی پوری اس کے اوپر اپنی پوری فل کے اوپر جو ہے نا اس کو میں نے پی لیا ہے. تو یعنی یہ حالات تھے، فاقوں سے جو ہے وہ یہ حالت ہو چکی تھی کہ الٹے لیٹتے تھے تاکہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنی بھوک کو جو ہے وہ ختم کریں، لیکن پھر بھی کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے، کسی سے چمڑ کے جو ہے وہ مانگ نہیں رہے، لوگوں کے پیچھے پڑ کے جو ہے وہ ان سے کہہ نہیں رہے کہ ہماری مدد کرو. تو ایسے لوگوں کا ہمیں خیال کرنا ہے اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں کہ جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے اس کو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے. یہ جو ہے یہ سب سے ٹاپ جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کی جگہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا ہے تو یہ لوگ سب سے ٹاپ پر ہیں. اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے کہ جو لوگ جیسے کہ آج کل غزہ میں جو حالات ہیں ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کی مدد میں، اور اسی طرح جو لوگ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، ہماری جو جماعت ان سے لڑ رہی ہے ان کی مدد بھی ہمیں کرنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اسی طرح مساجد کی تعمیر میں اور اسی طرح جتنے بھی نافع علم کی نشر و اشاعت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو فلاحی ادارے، ان سب جگہوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے. یہ سب کے سب جو اس میں آتے ہیں انفاق کے اس میں آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ. اب میں دو چیزیں آپ کو سمجھانے لگی ہوں، آپ لوگوں نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے انفاق. جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی تو اس میں سب سے ٹاپ پر آتے ہیں بندوں کے حقوق، یعنی غربا کو، مساکین کو، محتاجوں کو، اس طرح سے. ٹھیک ہے، پھر آخر میں نا جو ہے وہ انفاق جو ہے نا زکوٰۃ کی رقم آپ اللہ کی راہ میں بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں. مگر جب بات آتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی تو یہ چیز اب آپ سمجھے گا کہ اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے جو لوگ کام کریں ان کو دیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں ان کی مدد کریں، مساجد کی تعمیر میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، دین کے فروغ میں، دین کی نشر و اشاعت میں اپنے پیسے کو لگائیں. یہ جو ہے یہ زیادہ اس کا حق ہے جب آپ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہو. پھر کرتے کرتے آپ کے جو غریب لوگ ہوں، جو مسکین لوگ ہوں، جو محتاج لوگ ہوں، آپ کے رشتہ دار، ان کو بھی جو ہے وہ آپ انفاق کی رقم جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ اب ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ میں پہلا حق بندوں کا ہے اور انفاق میں پہلا حق اللہ جل شانہ کا ہے. اللہ کے دین کا حق جو ہے وہ سب سے پہلا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ جل شانہ کو اس کا علم ہے، یعنی جو بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. اور ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسا کہ جیسے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی مدد کی جائے، تو یہ ان لوگوں پر بھی لازم ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے ایسا جو ہے وہ چندہ نہ اکٹھا کریں جس سے جو ہے وہ اپنی جائیدادیں بنانا شروع کر دیں. یعنی سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزارے، ٹھیک ہے وہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں سے مال مانگ کر اور اپنی جو ہے وہ لگژریز کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، جائیدادیں بنائیں، اپنا جو ہے وہ زمینیں خرید رہے ہوں، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی غلط ہے. کیونکہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، اب چاہے وہ زیادہ لے یا تھوڑے لے. تو یعنی کہ مال بڑھانے کی نیت سے جو ہے وہ ان لوگوں کی بھی نیت نہ ہو. تو ہمیں اب اپنے ارد گرد جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اگلی آیت کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں، کھلے چھپے، یعنی خفیہ طور پر بھی خرچ کر رہے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہوگا. تو اس زندگی کے اندر اپنے مال سے جو ہے اپنا اعمال نامہ جو ہے وہ سدھار لیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 7424 کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ جاتی ہے. جو 2 لوٹ کر آتی ہیں وہ ہیں اس کا مال اور اس کے رشتہ دار. یعنی یہ جو ہے نا یہ پیچھے لوٹ آتے ہیں، اور جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے وہ ہے اس کے اعمال. تو اپنے مال سے اپنے اعمال نامے کو سدھار لیں اور ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. میرے خیال میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ سب سے ایزیسٹ وے ہے اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کا اور جنت کمانے کا. یہ سب سے ایزیسٹ
طریقہ ہے، کیونکہ باقی ساری جو عبادات ہیں ان میں آپ کو نیت، نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پہلے وضو کرنا ہے، وضو کا پروٹوکول ہے، پھر نیت ہو، پھر اخلاص ہو، روزہ رکھنا ہے تو بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، سارا آپ کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا۔ لیکن انفاق یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو مال، کوئی آپ کی ایسا محنت نہیں لگ رہی، کوئی آپ کو ایسا جو ہے وہ اتنی مشقت نہیں اٹھانی پڑ رہی، صرف اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اس کے لیے اپنے دل گردے کو بڑا کرنا ہے اور ریاکاری سے بچنا ہے۔ یہ اگر آپ کر لیں گے تو سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بننے کا۔ تو یہ جو سارا ہم نے جو 2 رکوع پڑھے ہیں، یہ اس میں سارے جو ہم نے انفاق کی جو مختلف مثالیں پڑھی ہیں، ریاکاری سے بچنے سے متعلق، اللہ کی راہ میں جو دل اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہم نے پڑھی، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مال سے اللہ کو جو ہے وہ خوش کرنا ہے۔ امام زین العابدین کے متعلق آتا ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر لوگوں کو مدینے کے لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں جو تھی وہ بوریوں میں اٹھا کر لے کے جاتے اور ان کے گھروں میں جا کر ان کو پرووائڈ کرتے، اور لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کون ہے جو آتا ہے ہماری ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے گھر میں رکھ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پراسرار خادم ہے کون آیا۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا اور جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ بوریاں اٹھانے کے نشان تھے۔ تو کسی نے کہا کہ انہوں نے تو ساری زندگی ایسا کوئی کام نہیں کیا، ایسی کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے کہ جس سے ان کے جسم پر ایسا نشان آئے۔ تو وہ پھر پتا چلا کہ جو راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی مدد کرنے جو پراسرار خادم آتا تھا تو وہ یہ تھے، یعنی اتنا جو ہے وہ مخفی طور پر ان کا عمل تھا کہ کسی کو کانوں کان جو ہے وہ خبر نہیں ہوئی۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو تھے، یہ ہماری مدد کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے آج کے اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔